غریبوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا، یتیموں کا. تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم اپنے کام سے ایسا کام کریں جو ہمارے کردار میں یہ کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک کار جس کا ہریانہ نمبر ہے، آئٹم ہے 13 نمبر ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس کار کو ہٹا لیں وہاں سے، اسی کو زحمت ہو جائے. بر محمد وال محمد نعرہ صلوات. محمد وال محمد. عزیزان محترم، ماتم داران امیر المومنین، آج کی وہ شب جس شب میں عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا گیا، یہ وہ شب ہے جب حضرت موسیٰ نے رحلت کی. یہ وہ شب ہے جس میں یوسف بن نوح نے وفات پائی، اور یہی وہ شب ہے جس میں مولا مشکل کشا امیر المومنین شہید کر دیے گئے. عزیزان محترم، آج کی اس قیامت انگیز رات میں ابھی کچھ دن پہلے نجف میں موجود تھا اور مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پر امام کو ضربت لگی تھی، اور اس جگہ سے لے کر امام کو شہادت ہوئی کوفے میں، اور آپ کی قبر نجف میں. شاید کسی کو یا ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ امام کی قبر کی جو شناخت ہے وہ بہت دن تک چھپا کر یعنی پوشیدہ رکھی گئی ہے، اور یہ ہارون رشید کے زمانے کے دور میں اس بات کو عام کیا گیا کہ یہ امام مولا کی جگہ ہے اور جہاں پر ان کی زری ہے اور ان کا روزہ بنا. اب میں جناب گوہر عباس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی اس مجلس کا آغاز اپنی سوزخانی سے کریں. گوہر عباس ہمنوا. نعرہ صلوات.
رسالت ہے فاطمہ ایسے ہی جزو ذات رسالت ہے فاطمہ قرآن ہے رسول تو قرآن ہے بطول یہ کس نے کہہ دیا کہ آیت ہے فاطمہ زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں گلگو ہوئی زمین منور نماز میں سر کا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں سر تھا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو زخمی کیا نماز میں کھل کے امیر کو زخمی کیا نماز میں کھل کے امیر کو ہوئے تھے خون میں سلطان حق آنکھیں تھی بند قوت پیمبر کو تھا نہ ہوش آیا سرہانے ایک ضعیفی سفید کو تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جو تصویر نور اشک رواں دل میں غم کا جو آدم وہی تھے چاند کرے باقی ہوئے بیٹھے تھے گود میں سارے زخم لیے ہوئے بیٹھے تھے گود میں سارے زخم لیے ہوئے لیتے تھے کروٹ جو علی کہتے آہا سب چپ کھڑے تھے رنج سے تھی حالت تباہ رومال زخم سر سے ہلاتا تھا کوئی لپٹا کے سینے سے سارے زینب کو روئے شاہ لپٹا کے سینے سے سارے زینب کو روئے شاہ غیر حال سرور عرش عہد شام کا چوما گلا حسین علیہ السلام کا چوما گلا حسین علیہ السلام کا بوسا گاہا ہے در کلار جو گلا اس پر ستم ہے خنجر شمرے لہی چلا لپٹی تھی وے دامن صحرائے کربلا زینب کے سر پہ آ گئی رن میں نئی بلا زینب کے سر پہ آ گئی رن میں نئی بلا دردائے ہاتھ دخترے مشکل کشا ہوا رسی بندی تھی ہاتھ میں سر کا کھلا ہوا رسی بندی تھی ہاتھ میں سر کا کھلا ہوا عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی تکبیر غش میں حیدر کرار نے کہی زینب ہوئی یتیم قضا مرتضی نے کی حسرت کہ جان بدن سے نکل گئی
افراتا کے جان بدن سے نکل گئے دونوں جہاں کے مالک مختار مر گئے نگر کے حیدر کرار مر گئے نگر کے حیدر کرار مر گئے جب یہ ہوئے جو حیدر جزاک اللہ. میں طاہا زیدی سلمہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی تقریر پیش کریں. میں محمد والے محمد نور صلی طاہا ابھی موجود ہیں؟ Today we gather upon to reflect upon the profound lessons exemplified in the life of Imam Ali alayhi salam. In our lives, we usually only display kindness to only of select few people, like our relatives, or someone above us in power or wealth, or even a poor person. There are people you will not show kindness to, and that is another thing that distinguishes us from Imam Ali alayhi salam. Let me give you an example. Once, when Imam Ali was Khalifa, Imam Ali alayhi salam saw an old person in a pitiable state. On inquiring about him, he was told that he was earlier employed in the treasury of Bayt al-Mal to maintain accounts. When Imam heard of this, he mentioned that it was unjust to the people to fully utilize him during his youth and to leave him in such a pitiable state in his old age. Imam Ali alayhi salam passed a decree for the person to be given a pension till the rest of his life. Subhanallah. This is just one of many feats written in history with Imam Ali's name. There are not many places where we get to hear something like Imam Ali's kindness, compassion and patience, because it is easy to show kindness to strangers, but it is not easy to show the same kindness to the person who wronged you and to the person who hurt you to the point of bringing you to your deathbed. But have you ever wondered what is the greatest feat of Imam Ali in regards to his kindness, compassion and patience? On the 19th of Ramadan, Imam Ali got up to pray his Fajr prayer. They say that once Imam Ali had an arrow stuck in his foot. They did not have anesthesia drugs, and it would have been too painful to take it out of his foot normally. So when Imam Ali was reading Namaz, they slowly took it out of his foot, and the Imam didn't even flinch. That is the level of his focus on Salah. So when the Imam was on his way to the masjid, he saw Ibn Muljim sleeping on his chest. Imam told him not to do that, either to sleep with him facing right, left or sleeping on his back, and to read Namaz. In his prayers, Ibn Muljim held his sword laced with poison and struck Imam Ali on his head, and blood gushed out. Imam Ali only survived for 3 days. Do you know what Imam Ali said in those 3 days? He was offered sharbat, but he asked if Ibn Muljim had been offered sharbat first. He made sure his hands had been uncuffed and said that if he died, to not take revenge against him and only deal one blow, since he had only dealt one blow to him. And if he survived, he would decide if he wanted to forgive him or punish him. Such are the acts that are embedded with lessons of such wisdom, kindness and integrity. These are the stories overlooked when we talk about our Imams in Imam Ali alayhi salam. We talk about his battles, but not what they stood for. We do not tell the ones
that we defined him as the first Imam. He would quietly go out at night and hand feed the people who are unable to feed themselves. After the Shahadat of Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan and Imam Hussain were returning after burying Imam Ali. They heard the cry of a man. When they inquired, they were told by the man that he had been hungry for 3 days. A man used to come and feed him every day, but he had not returned for 3 days. Imam Hassan replied, "Do not hope for him to come back, as he had already been martyred." This is true ibadah. He is the true embodiment of kindness, courage, compassion and integrity. In our daily lives, when do we consider to help the people on the streets? When do we really think about helping and improving the lives of these people? Imam Ali had stated that the acts that he does are something we are not capable of doing. But have we tried doing what we are capable of? Is our end goal not to please and reach Allah subhanahu wa ta'ala? We eat and drink every iftar. But do we remember the people of Gaza? I saw this one man get so happy over a bag of flour the days before Ramadan after so many days of starvation. Did he know that they eat grass as there is nothing left to eat? As you probably know, that we are not capable of helping them in this state. But at least can we not keep them in our du'as? Imam Ali said, "Remember that this world which you covet so ardently and attempt to acquire so earnestly, and which sometimes annoys you and sometimes pleases you so much, is neither your home nor a permanent destination. You have not been created for it, nor invited to it as your resting place. It shall neither remain with you forever, nor will it remain in it eternally. If it has enticed you away with its charms, it has also warned you and cautioned you of real dangers lurking in its fold. Take account of the warnings it has given you, and do not be seduced or deceived by its allurements. Let these warnings frighten you from being too greedy to possess it. Try to advance towards the place where you are invited for eternal bliss, and turn your face away from the vicious world." Salawat. جزاک اللہ ماشاء اللہ، ایک بہترین تقریر. اور یہ کہنا پڑے گا کہ جو ذمہ دار کار نبوت تھا وہ علی، جو ذمہ دار کار نبوت تھا وہ علی، جو تاجدار ملک شریعت تھا وہ علی، جو آفتاب چرخ امامت تھا وہ علی، جو حق کی بولتی ہوئی آیت تھا وہ علی، جو ہے کتاب عزیز میں عنوان کی طرح لا ریب جس کی ذات ہے قرآن کی طرح. میں جناب صادق حسین صاحب سے کہوں گا کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. بھائی محمد وعلى محمد وعلى ایک سلوات پڑھ لیں. دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک بیٹا تھا ایک تھا شوہر. ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک بیٹا تھا ایک تھا شوہر. زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا. دو بار یتیم
ہوئی زینب ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار علی کو چھڑوانے ایک بار حسین کے سرہانے، ایک بار علی کو چھڑوانے ایک بار حسین کے سرہانے، روتی ہوئی آئی بنت نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زیں سے زمین پر آتے ہوئے، ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے ایک زیں سے زمین پر آتے ہوئے، سرور نے صدا عباس کو دی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر، ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر، گشخا کے گرے 2 بار نبی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بابا علی کا زخمی سر ایک سوکھے گلے پہ رواں خنجر، ایک بابا علی کا زخمی سر ایک سوکھے گلے پہ رواں خنجر، لاچار کھڑی تھی بنت علی ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار ہوئی محتاج ردا، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار ہوئی محتاج ردا، 2 بار اجڑ گئی زینب ایک بستی میں ایک جنگل میں، 2 بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، نکلا ہے جنازہ حیدر کا اب آل نبی بے آس ہوئی، ہے زخمی کان سکینہ کے پامال حسین کی لاش ہوئی، 2 بار قیامت کا منظر ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ لوگوں امام مسجد کوفہ گزر گیا، خیر البشر کا نقش تھا جو وہ بشر گیا، محراب تر بتر تھا نمازی کے خون سے، غل تھا نمازیوں میں میرا راہ بر گیا، مرغابیاں بھی ڈھونڈ رہی ہیں ادھر ادھر، جانے ہمارے پالنے والا کدھر گیا، سویا نہ تھا کبھی اسے نیند آ گئی، خود سو کے کائنات کو بیدار کر گیا، محراب سوگوار ہے منبر اداس ہے، دنیا سے آج مالک شبر گزر گیا،
اب میں جناب حسنین مہدی صاحب کو درخواست کروں گا کہ آئیں اپنا کلام پڑھیں اور اس کے بعد حجت الاسلام مولانا شبیر صاحب ممبر افروز ہوں گے پر محمد علیہ صلوات اللہ اے روزہ داروں آہ و بکا کا یہ روز ہے، اے روزہ داروں آہ و بکا کا یہ روز ہے، شہادت پہ نزول بلا کا یہ روز ہے، اور سرتاج اوصیاء کی عزا کا یہ روز ہے، اور تم سے وداع شیر خدا کا یہ روز ہے، اور زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، اور ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ سلام کتنے سے کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا، کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے، حسرت برس رہی ہے ہر ایک بام در سے، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، جنت میں فاطمہ بھی کریا کنا پدر سے اٹھا، کوئی جنازہ جس نے خدا کے گھر کو بخشی تھی آگ زینت، جس نے خدا کے گھر کو بخشی تھی آگ زینت، وہ آج ہو رہا ہے رخصت خدا کے گھر سے، اٹھا کوئی جنازہ ہے، بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، مولا تڑپ رہے ہیں 19 کی سحر سے، اٹھا کوئی جنازہ، حسینب کے بازوؤں کو شبیر چومتے ہیں، زینب کے بازوؤں کو شبیر چومتے ہیں، کیا جانیے علی نے کیا کہہ دیا پیسر سے، اٹھا کوئی جنازہ، اور قاتل کو اپنے
ٹھنڈا شربت پلانے والا قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا بے چین ہو رہا ہے خود زہر کے اثر سے اٹھا کوئی جنازہ اور کوفے کا ذریعہ ذریعہ روتا ہے اون کے آنسو کوفے کا ذریعہ ذریعہ روتا ہے اون کے آنسو محروم ہو رہے ہیں حسنین اب پدر سے اٹھا کوئی جنازہ پھر سیدہ کے گھر سے حسرت برس رہی ہے ایک ایک بام در سے خاموش کیوں نہ ہوتے سارے چراغ مسجد جس وقت بجھ رہی ہو شب میں حیات مولا. اسی کے پہلے میں شبیر حسینی صاحب کو ممبر افسوس ہونے کے لیے دعوت دوں. ایک اعلان سماعت فرما لیں. عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 10 اپریل یا 11 اپریل جیسے چاند کے حساب سے طے ہوگا اسی جگہ پہ ٹھیک 9:30 بجے منعقد ہوگی. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت کی پابندگی کے ساتھ 10 یا 11 اپریل کو عید الفطر کی نماز کے لیے یہاں پہ آئیں. پر محمد وآل محمد نعرہ صلوات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس چاہے کتنے بجے شروع ہو ختم ٹھیک 10:30 بجے ہوگی. وقت کے دامن میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں اب سیدھے آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے شروع ہے. نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المستحيلون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وبتدى بالصخور ميدان أرضه
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين وحور الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكأس الإسلام جازم وعناق النواسب الليام وبازع علوم الأدب الحفظ الكلام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام خطابا لابنيه الحسن والحسين عليه السلام في وصيته بسم الله الرحمن الرحيم كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. صلوات حضرات آپ لوگ بڑی دیر سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اعمال کے بعد بھی کچھ خاص وقفہ آپ کو نہ مل سکا اور مسلسل آدھے پون گھنٹے سے تقریباً پیشخوانی کا سلسلہ جاری ہے. پون گھنٹے سے میں چاہوں گا کہ جو تھوڑی دیر ذکر مجھے کرنا ہے مولا کا اس میں کرو تازہ ہو کر کے آپ اس ذکر کو سما فرمائیں. لہذا ذرا سا ایک چینج ایک تبدیلی لانے کے لیے میں اپنی زبان پر وہ نام جاری کروں گا. پھر اس نام کو جیسے میں نے پہلے اعمال کے دوران بھی کہا امام رضا کی سیرت ہے جس نام کو سن کے ہم اپنی جگہ سے قیام کرتے ہیں اور پھر آپ سب سلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور تھوڑا سا سمٹ کے ادھر آ کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں گے, میرے نزدیک ہو جائیں گے. السلام علیکم یا قائم آل محمد. تھوڑا سا لوگ سمٹ کے آئیے گا, آگے بڑھی رہا سلوات پڑھے مل کر کیا بن جاتا حضرات. بہت عظیم شب ہے. میں نے امیر المومنین کا ایک جملہ آپ کے سامنے عنوان کلام کے طور پر کیا ہے, سرنامہ سخن کے طور پر کیا ہے. اس کے ذیل میں ذرا سا سیرت امیر المومنین کا عنوان سے کچھ گفتگو ہونی ہے. اس کے قبل ایک جملہ یہ عرض کر دوں, جو آپ نے پیشخوانی نظامت اور دوسرے امور کے دوران بکھرے ہوئے اور منتشر انداز میں اس چیز کو محسوس کیا ہے. میں ذرا سا بیان فضیلت کے طرز کو جملہ کہہ دوں. علی کی ذات عجیب ذات ہے. ذرا اس رخ سے سوچئے گا, غور کیجیے گا. اگر حقیقت علی کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے علی کی ذات معجزہ ہے. میں شاید اپنی بات پہنچا نہیں سکا. مجلس کو ذرا سا آپ شروع سے میری گزارش ہے, مولا سے منسوب تاریخیں چل رہی ہیں. حیدر کرار کا عاشق بن کے اگر سنیے گا تو مجھے گفتگو کرنے میں لطف آئے گا. علی کی ذات معجزہ ہے. علی صاحب اعجاز نہیں ہے, علی معجز نما نہیں ہے, علی خود معجزہ ہے. یہ پوری ایک ہماری تحقیق ہے, اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. بس یہ لفظ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ علی کو لوگ صاحب اعجاز کہتے ہیں, معجز نما کہتے ہیں, معجزہ دکھانے والا کہتے ہیں, مگر حقیقت امر یہ ہے کہ علی خود معجزہ پروردگار ہے. معجزہ ربانی, علی کی ذات معجزہ ہے. پوری زندگی کو علی کی اگر پڑھا جائے, زندگی کے مختلف جوانب پہ غور کیا جائے تو ہر ذی شعور یہ سمجھے گا